بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ آنے والا ہے۔ اس میں اور عبادتوں کے ساتھ ایک عبادت کا اضافہ ہونا ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے اور شریعت کی نظر میں وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے جتنے افراد جتنے لوگوں کی ضرورت ہو، اگر کم از کم اتنے لوگ اس کو کرے، اس کو انجام دے، تو باقی لوگ ذمے سے بری ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے بھی اس کو انجام نہیں دیا، یوں ہی چھوڑ دیا، تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آخری عمر تک اس کو فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف آخرت کی تیاری کا اہم ذریعہ ہے۔ معتکف گناہوں سے بچ کر ڈھیر ساری نیکیاں جمع کر سکتا ہے، اپنے رب کو منا سکتا ہے، اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے، سرگوشی کر سکتا ہے، اس سے فریاد کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا یعتکف الذنوب ویجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات، کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کی طرح اسے بھی تمام نیک کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے، تمام نیک کاموں کا ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، کہ دوسرے لوگ نیک کام کرتے ہیں اور کوئی نیک کام اگر ان سے نہ ہو سکے معتکف سے، تب بھی ان کو ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے۔ قرآن شریف نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ موقع اور محل پر اس کو بھی ذکر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔